السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ لوگ اس وقت موجود ہیں لائبہ خان کے یوٹیوب چینل پر۔ یقیناً ایپیسوڈ آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنے ریویو کو کامنٹ میں شیئر کیجئے، اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں۔ لمس جانا ایپیسوڈ نمبر 57، اس کا لم لائبہ خان۔ عرش، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آہستہ چلائیں گاڑی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنی تیز گاڑی چلا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ہمارا۔ اوزلا نے عرش کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ٹوکا تھا، جو فل اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے ملیار کی گاڑی سے آگے اپنی گاڑی نکالنا چاہتا تھا۔ اوہو اوزلا جان، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو، اپنے اس بڈی کو ہرانا تو ہوگا، ورنہ کم از کم 2 سے 3 مہینے اس کے پاس مجھے چھڑانے کا موقع ہوگا کہ میں اسے ہار گیا ہوں۔ عرش نے اوزلا کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، اور گاڑی کی اسپیڈ کو ہنوز ویسے ہی جاری رکھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ گاڑی کی اسپیڈ کو اسی تیزی سے اڑائیں اور مجھے یہیں پر اتار دیں۔ پیچھے سے برلاس لالا کی گاڑی آئے گی تو میں اسی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ عجیب حد ہے، ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کب سے بول رہی ہوں کہ اسپیڈ کو سلو کریں، لیکن آپ پر تو میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس بار اوزلا نے غصے سے اپنی ناک کو پھلاتے ہوئے کہا تو عرش نے واقعی اب اسپیڈ کو سلو کر دیا تھا۔ اوزلا نے اسے اسپیڈ سلو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف سے رخ ہو کر باہر کی طرف دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کالی اندھیری رات میں سوات کی صاف ستھری روڈ پر ہلکی ہلکی سی بوندا باندی کے ساتھ سارے خانزادوں کی گاڑیاں تیزی سے روڈ پر رواں دواں تھیں۔ اچھا، اب ناراض کیوں ہو رہی ہو یار؟ کر تو لی میں نے اسپیڈ سلو۔ عرش نے اس کا دھیان اپنی طرف کروانے کے لیے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا تھا۔ ایک ہی بار بولنے پر اگر آپ نے اسپیڈ سلو کر لی ہوتی تو میں نہ ہوتی ناراض۔ اوزلا نے عرش کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے دل میں ہلکی ہلکی سی گدگدی ہونے لگی تھی۔ اپنے ہاتھ کو عرش کے ہاتھ میں دیکھنے پر، عرش، فرض کریں اگر کبھی کسی نے میرے خلاف آپ کے کان بھرنے کی کوشش کی تو آپ مجھ پر یقین کریں گے نا؟ اوزلا کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے پوچھا تھا، کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ کسی کے کچھ بھی بولنے پر میں تمہیں کیوں خود سے دور کرنے لگا؟ اتنی مشکلوں کے بعد تو ملی ہو، اتنی آسانی سے کسی کے بولنے پر میں تمہیں خود سے دور کیوں کروں؟ ناممکن ہے، عرش نے اس کے بجھے بجھے سے لہجے کو دیکھتے ہوئے تسلی آمیز جواب دیا تھا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کبھی بھی زندگی ایک ڈگر پر ایک جیسی تو نہیں چلتی نا؟ اور ویسے بھی جہاں تک میں نے سنا ہے تو سب کہتے ہیں کہ مرد بہت جلدی بدل جاتے ہیں۔ اوزلا نے سنی سنائی بات عرش سے کہی تھی۔ ہوتے ہوں گے وہ مرد جن لوگوں نے محبت صرف کچھ وقت کے لیے اپنی بیوی سے کی ہو، لیکن میں، عرش خانزادہ، اپنی بیوی اوزلا خانزادی کا تاعمر عاشق رہوں گا۔ اس کے سارے نخرے اٹھاؤں گا اور اپنی بیوی کے لیے میں کبھی بھی خود کو نہیں بدلوں گا۔ وہ جانتا تھا اس کی انسیکیورٹیز کو، اسی لیے اس کے ایسے سوالات پر دھیمے سے لہجے میں ہی جواب دیتا تھا۔
آپ کی زندگی میں آنے کے بعد مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم سفر میں نے سوچا تھا ویسا مجھے بالکل بھی نہیں ملا، لیکن جب سے ہم آسٹریلیا میں ایک ساتھ وقت گزار کر واپس پاکستان آئے ہیں، تب سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے نصیب میں لکھا اور آپ مجھے ملے ہیں۔ میری جان، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو تم نے کیسے سوچ لیا جو رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ بھی کرتا ہے وہ ہمیں غلط لگے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری زندگی میں ہوئے سارے فیصلوں کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ عرش نے مسکراتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے عضلا سے کہا تھا۔ کیا مطلب عرش، میں آپ کی بات سمجھی نہیں؟ عضلا نے ناسمجھ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری جان، مثال کے طور پر میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ماں جو چولہے کے سامنے بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہوتی ہے، اس کا بیٹا اس کے پاس بھاگ بھاگ کر آتا ہے اور اس چھوٹے سے ننھے بچے کو وہ آگ اپنی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ اس آگ کو جلا ہوا دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے، لیکن اچانک ہی ماں اس بچے کے ہاتھ پر مار کر اس کے ہاتھ کو آگ سے پیچھے کر دیتی ہے۔ اس آگ سے پیچھے کیوں کرتی ہے میری جان؟ کیونکہ اس بچے کی ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آگ نقصان دہ ہے۔ اگر میرا بچہ اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے گا اور اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ بچے کی ماں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے بیٹے کو نقصان ہوگا، بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ بچہ تو اپنی ماں سے وقتی طور پر بدگمان سا ہو جائے گا۔ میری ماں نے مجھے کھیلنے نہیں دیا اور اس آگ میں ہاتھ ڈالنے نہیں دیا، لیکن بچے کو پتہ تھوڑی نہ ہوتا ہے اس آگ میں ہاتھ ڈالنے سے میرا ہاتھ جل جائے گا، جس کی وجہ سے تکلیف مجھے ہی اٹھانا پڑے گی۔ بالکل اسی طرح کا پروسیس ہمارے ساتھ اللہ کا بھی ہے۔ آپ دیکھو، اگر ہم کوئی کام کر جاتے ہیں، ہم اپنے لیے حرام ریلیشن شپ میں رہ کر کوئی ایک بندہ پسند کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس تو غیب کا علم ہے نا، اللہ کو تو سب پتہ ہوتا ہے۔ ہم جس بندے کو پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا پھر نہیں، وقتی طور پر ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، تو بس ہم یہ سمجھ لیتے ہیں وہ بندہ ہماری پوری دنیا ہے اور ہمیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا انسان مل گیا ہے۔ لیکن اللہ نے اسے ہمارے نصیب میں نہ لکھا ہو تو ہم اللہ سے وقت کے طور پر بدگمان ہو جاتے ہیں، اور جب ہماری شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے تو شروع میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہم نے جس بندے کو چاہا اللہ نے اس بندے کو ہمیں دیا ہی نہیں۔ اب اگر تمہیں پتہ ہو کہ ٹک ٹاک میں ایک بہت زیادہ ٹرینڈ چلتا ہے ایک وقت پر کہ یا اللہ ایک شخص ہی تو مانگا تھا، کون سی میری پوری دنیا مانگ لی تھی، آپ خود سمجھو اس بات کو۔ بے دہانی میں اپنے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہوتا ہے یا پھر ہوتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہی ایک شخص اس کی زندگی میں آ جاتا تو ان کی پوری دنیا ہی برباد ہو جاتی۔ ہمیں اور ان سب لڑکے اور لڑکیوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایک شخص جسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا تو ہماری زندگی اسی جگہ پر نہیں رک جاتی، بلکہ ہمارا اللہ ہم سے بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محدود کردہ حدود کو جب ہم کراس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ہمیں مگر بولنے کی کیا سوچنے تک کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ہمیں ہماری 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہمارے لیے کچھ غلط سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہمیں صحیح وقت پر اس بات کا مطلب سمجھ آتا ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہوتا ہے، تو ہم بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بہت ادا کرتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بھی ایسے کرنے جا رہی تھی، میں نے ایسا نہیں کیا، اب دیکھو فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، اب سمجھ آیا تمہیں۔ عرش نے عزلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عزلہ پر اس کے لفظوں کا جادو ہی چل گیا تھا۔ وہ یک تک اس کی سحر زدہ الفاظ کو سنتے ہوئے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اپنے مورے کے مرنے پر اور عرش کے ساتھ شروع ہوئے رشتے پر شروع میں وہ بھی تو اپنے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو گئی تھی۔ اسے بھی تو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو بھی سوچتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ آپ کتنا اچھا سوچتے ہیں، مجھے ہمیشہ سے ہی ایسے ہی ہم سفر کی تلاش تھی جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ایک بک میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب صرف وہ بندہ نہیں ہوتا جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، بلکہ دل کا اچھا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دل میں سیاہی لے کر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو پھر ایسے سجدے کا کیا فائدہ کہ آپ کی نیت دوسروں کے ساتھ ہی نہیں ہوتی۔ جی بالکل بیوی، آپ بالکل ہی کہہ رہی ہیں۔ عرش نے اس بار شرارت سے اس کی ہتھیلی پر اپنے ناخنوں کو اسکریچ کرتے اسے گدگدایا تو وہ کھلکھلا کر گاڑی میں ہنسی تھی، اور اس کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاہٹ کو دیکھتے عرش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ بابا آپ بھی گاڑی تیز چلائیں نا، تاکہ ہم بھی ملیار چاچو اور عرش چاچو برلاس چاچو سے آگے نکل سکیں۔ روحان جو محضلہ کی گود میں تقریباً چڑھ کر لیٹا ہوا تھا، اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر محضلہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا تھا اور دوسرا گیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اسے شدید ڈر لگتا تھا اور خوف محسوس ہوتا تھا جب کوئی تیز گاڑی چلاتا تھا۔ نہیں پلیز آپ تیز گاڑی نہیں چلائیں گے۔ جب کوئی تیز گاڑی چلاتا تھا۔ نہیں پلیز آپ تیز گاڑی نہیں چلائیں گے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ روحان آپ ایسی ضد نہ کرو نا پارٹنر، دیکھو ہم سب گر جائیں گے، ہمیں چوٹ لگ جائے گی۔ محضلہ نے زرم سے کہنے کے بعد روحان کی طرف رخ موڑا جو اپنے دونوں پیروں کو زرم کی گود میں رکھے اور اپنا سر اپنے گود میں رکھے ہوئے تھا۔ نہیں نا بڑی مزہ آئے گا، پلیز اب بابا کو منع نہیں کرے نا، روحان نے دوبارہ سے ضد کرتے ہوئے کہا تھا۔ زرم ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ آ رہا تھا محضلہ کو ڈر لگتا ہے، دوسری طرف اس کا بیٹا بھی ضد کر رہا تھا، لیکن وہ محتاط انداز میں گاڑی چلا رہا تھا کیونکہ بوندا باندی مسلسل برسنے کی وجہ سے سڑکیں گیلی ہو چکی تھیں اور گیلی سڑکوں پر گاڑی بار بار سلپ بھی ہو ہی جا رہی تھی۔ ایسے میں واقعی اگر وہ تیز گاڑی چلا کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا تو یقیناً ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اسی لیے وہ نہایت ہی محتاط انداز میں گاڑی چلاتا۔ روحان کو اب پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بابا آپ چلائیں گے نا تیز گاڑی، روحان نے دوبارہ سے کہا تو زرم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بابا پلیز چلائیں۔ بابا آپ چلائیں گے نا تیز گاڑی، روحان نے دوبارہ سے کہا تو زرم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بابا پلیز چلائیں نا تیز گاڑی، کم سے کم برلاس چاچو سے تو آگے نہ جائیں نا، سارے چاچو ہم سے آگے ہیں اور ہم پیچھے، ہمارے پیچھے تو صرف گارڈز کی گاڑیاں ہی ہیں، ایسے میں کیا ہی مزہ آئے گا۔ روحان کو تو رہ کر صرف یہی غم ستا رہا تھا کہ برلاس چاچو بھی ان سے آگے ہو گئے تھے اور وہ لوگ پیچھے تھے۔ نہیں میرا شہزادہ ایسے ضد نہیں کرتے، آپ جانتے ہیں نا اگر ہم نے تیز گاڑی چلائی اور گاڑی ذرا سی بھی سلپ ہوئی تو ہم سب کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ہمیں ہاسپٹل جانا پڑے گا اور چوٹ بھی لگ جائے گی، اسی لیے زرم
پلیز آگے دیکھیں۔ ابھی ضرم نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ محضلہ نے جلدی سے اسے ہوش دلاتے ہوئے ضرم نے جیسے ہی فرنٹ مرر سے باہر کی طرف دیکھا تو ایک ٹرک اپوزٹ سائڈ سے تیزی سے آتا ہوا ان کی گاڑی کے پاس ہی آ رہا تھا۔ ضرم نے بوکھلاتے ہوئے رخ دوسری طرف موڑنا چاہا لیکن وہ ٹرک تو شاید اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ روحان کا چہرہ بھی زرد سا پڑ گیا تھا اور محضلہ بھی خوف سے رونے لگ گئی تھی۔ ٹرک اتنی تیزی سے ان کی گاڑی سے ٹکرایا اور دونوں گاڑیوں کا تصادم اتنی زوردار سے ہوا کہ ضرم کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ محض صرف اور صرف 1 منٹ کا کھیل تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 منٹ بھی ٹھیک سے نہ گزرے تھے جب اس گاڑی میں ضرم اور محضلہ روحان باتیں کر رہے تھے۔ اب گاڑی میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی کی حالت دیکھنے کے لائق بالکل بھی نہیں تھی۔ یقیناً اندر بیٹھے نفوس کو حد سے زیادہ چوٹیں لگی تھیں۔ پیچھے جو گارڈز کی گاڑیاں آ رہی تھیں انہوں نے بوکھلاتے جلدی سے آگے ارش خان زادہ کو کال ملائی تھی تو دوسرے گارڈ نے جلدی سے ملیار کو کال ملائی تھی اور گارڈز تیزی سے گاڑی سے نکلتے ہوئے ان کی گاڑی کی طرف مدد کے لیے پہنچے تھے اور انہیں ضرم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کا بتاتے ہوئے ان دونوں کی بھی روح فنا کر لی تھی۔ ارش اور ملیار نے تیزی سے اپنی گاڑیوں کا رخ موڑا تھا اور بلاس جو ان کے پیچھے ہی تھا انہیں رخ موڑتا دیکھ کر حیرت سے وہ بھی ان کے پیچھے چل دیا تھا اور وہ لوگ تیزی سے اپنے ضرم کی گاڑی کی طرف تیزی سے چل پڑے تھے۔ عنایہ اور عضلہ بھی بوکھلاتے والے انداز میں خود کو ارش اور ملیار کے سرخ سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ارش کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارش تیزی سے گاڑی کو چلاتے ہوئے 2 منٹ کا راستہ اس کے لیے جیسے 2 گھنٹے پر مشتمل ہو گیا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے ضرم لالا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس وقت روحان اور محضلہ دونوں ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارش نے بھی پسی سے کہتے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ کا مکہ مارا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ تیزی سے اس جگہ پر پہنچ کر گاڑی کو بند کیے بغیر تیزی سے باہر آیا تھا۔ لالا کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ارش نے گاڑی کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھا تو گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر گرا لیا تھا۔ کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا ان لوگوں کا، اس کا تو سوچ سوچ کر ہی دل ہول رہا تھا۔ اگر اندر گاڑی میں تینوں نفوس میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا، اگر وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا ہو تو حویلی میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ پیچھے سے ملیار اور بلاس کی گاڑی بھی ارش کی گاڑی کے ساتھ آ کر رک چکی تھی اور وہ دونوں بھی بھاگتے ہوئے گاڑی سے نکل آئے تھے۔ گاڑی کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر بلاس اور ملیار کی بھی حالت ارش کی حالت سے مختلف نہ تھی اور عضلہ تو بس پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کی کل کائنات تھی۔ ملیار جلدی سے آگے گیا اور گاڑی کا شیشہ جو پہلے پوری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا اس میں سے اندر دیکھنے کی کوشش کی لیکن گاڑی کی بری حالت بہت ہی بری تھی اور گاڑی پوری طرح سے سڑک پر الٹی پڑی ہوئی تھی۔ بلاس ارش وہاں پر دونوں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جلدی آؤ، ہمیں لالا کی مدد کرنی ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جلدی سے آؤ، گاڑی کو سیدھا کرو، انہیں نکال کر ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا ہمیں۔ ملیار نے ان دونوں کو بھی چیخ کر اپنی طرف متوجہ کروایا تھا۔ وہ دونوں بھی بھاگتے ہوئے ملیار کے پاس گئے اور تینوں نے اور کافی سارے گارڈز نے زور لگا کر تقریباً 2 منٹ کے اندر گاڑی کو سیدھا روڈ پر کھڑا کیا تھا۔ سب سے پہلے ہی برلاس کو روحان کا چھوٹا سا ہاتھ شیشے کی کھڑکی سے باہر نکلا ہوا دکھائی دیا تو برلاس تڑپ سا گیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا بچہ جو چاچو چاچو کہتا تھکتا نہیں تھا، اس کے ساتھ ہر وقت لڑائی کرتا رہتا تھا، اس حالت میں دیکھ کر برلاس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ روحان چاچو کا بچہ، چاچو کا شہزادہ، آنکھیں کھولو اپنی۔ برلاس جلدی سے آگے گیا اور نہایت ہی احتیاط سے اسے باہر نکالا تھا۔ روحان کا سفید سا چہرہ جگہ جگہ پر سرخ پڑا ہوا تھا، جگہ جگہ خراشیں لگنے کی وجہ سے خون اس کے ہاتھوں، چہروں پر سمیت پورے جسم پر لگا ہوا تھا۔ تم جلدی سے اسے اسپتال پہنچاؤ، ہم جیسے ہی لالا اور محضلہ کو ڈھونڈتے ہیں تو انہیں بھی جلد از جلد ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جاؤ تم جلدی سے، روحان کو لے کر جاؤ۔ ارش اور ملیار تڑپ اٹھے تھے اپنے چھوٹے سے شہزادے کو خون میں لت پت دیکھ کر۔ برلاس نے بھی ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور روحان کے بے
وجود کو اپنی گود میں اٹھائے جلدی سے اپنی گاڑی کی سمت بھاگا تھا اور اس سے ہاسپٹل کی طرف لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ گارڈ کی ایک گاڑی پر لاش کے پیچھے بھیجو، ارش نے جلدی سے گارڈ کے ہیڈ کو حکم دیتے ہوئے کہا تھا۔ تو گارڈ کے ہیڈ نے بھی جلدی سے گاڑی اپنی بندوق کی تیار کروائی اور پرلاز خانزادہ کے پیچھے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گڑیا، کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھے آواز دو، کیا تمہیں ہماری آواز آ رہی ہے؟ ملیار تڑپتے ہوئے کبھی بیک سائڈ پر کبھی فرنٹ سائڈ پر محضلہ کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن محضلہ کا اور زرم کا گاڑی میں نام و نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ عضلہ اور عنایہ جو روتے ہوئے اپنی سانسوں کو روک تک بیٹھی تھی، اچانک وہ چیخی چلاتی ہوئی زمین پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی بہن اور اس کے شوہر کی عمر دراز کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ عنایہ جلدی سے اس کے قریب جاتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ ملیار اور ارش، باقی سارے گارڈز اب موبائل کی لائٹس آن کیے محضلہ اور زرم کو سڑک پر ادھر سے ادھر ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے وہ دونوں زوردار گاڑی کے تصادم کی وجہ سے کہاں پر گرے ہوئے تھے، لیکن اب انہیں ڈھونڈنا بھی تو یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو وہ لوگ بالکل بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ہاں، ملیار نے ریسکیو ٹیم کو بھی فون کر دیا تھا کہ وہ لوگ بھی آ جائیں۔ سڑک میں کافی دور ایک کھائی بھی تھی جسے ملیار نے واپسی پر آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے ذہن میں کوئی بھی غلط سوچوں کو جگہ ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کا بھائی اور اس کی بہن بالکل ٹھیک تھے، اسے اللہ پر یقین تھا انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور وہ جو موبائل کی لائٹ کی روشنی میں قدم بقدم بڑھا رہا تھا، ایک جگہ پر اس کے پیر کے نیچے کچھ آیا اور اس نے ٹھٹک کر جب نیچے دیکھا تو وہاں پر محضلہ کا ایک ایئر رنگز پڑا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی اور اس نے سوچا کہ ضرور وہ یہیں کہیں پر ہوگی، اور تھوڑا سا 2 منٹ کے چلنے پر ملیار خانزادہ کو محضلہ نظر آ گئی، جس کا چہرہ ایک طرف لٹکا، جسم پر دوپٹہ نہیں تھا، فراک جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی کیونکہ وہ جس جگہ پہ تھی وہاں بہت سارے درخت تھے۔ شاید زوردار تصادم کی وجہ سے گاڑی نے اسے دور اس جگہ پر لا کر پھینک دیا تھا۔ ملیار جلدی سے اس کی قریب گیا تو اس کے چہرے پر چوٹ کے نشان نہیں تھے اور نہ ہی اس کے جسم پر خون تھا، لیکن پھر بھی اسے ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اگر وہ ٹھیک بھی تھی تو ایک بار چیک اپ تو ہو ہی سکتا تھا۔ محضلہ مل گئی مجھے۔ ارش، اسے دیکھو، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ میری چھوٹی سی گڑیا، آنکھیں کھولو نا پلیز۔ اپنے لالا کو یوں نہ ستاؤ، ابھی تو تم مجھے ملی تھی اور اتنی جلدی تم جانے کی بھی کر رہی ہو۔ نہیں نہیں، تمہیں میں اتنی جلدی جانے نہیں دوں گا، تم میری چھوٹی سی گڑیا ہو نا، آنکھیں کھولو۔ ملیار خانزادہ مسلسل اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ ہی معصومیت سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں شرارت ہوتی تھی، آج وہ شرارت سے بھری آنکھیں بند تھیں۔ ملیار خانزادہ جیسا مضبوط مرد بھی اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر رو پڑا تھا۔ ملیار، دیر کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ، اسے ہاسپٹل لے کر جانا، میں بھی لالا کو ڈھونڈتا ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جلدی سے میں لالا کو بھی ڈھونڈتا ہوں۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جلدی سے میں لالا کو بھی ڈھونڈتا ہوں۔ اور عضلہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اس کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، عنایہ کو میں ساتھ لے آؤں گا، یا پھر عنایہ کو بھی ساتھ ہی لے کر جاؤ۔ ارش نے جلدی سے ملیار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ہوش کی دنیا میں لایا اور جلدی سے اسے ہاسپٹل پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ ملیار بھی جلدی سے اٹھا اور محضلہ کے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود کو اٹھاتا گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ عضلہ اور عنایہ کو بھی جلدی سے اپنے پیچھے آنے کا کہا تھا۔ عضلہ آنا تو نہیں چاہتی تھی ارش کو اکیلا چھوڑ کر، لیکن ارش کی زور زبردستی کرنے پر وہ اس کے ساتھ ہی چل پڑی تھی۔
محضلہ آپی کی جان آنکھیں کھولو نا۔ عنایہ پیسنجر سیٹ پر ملیار کے ساتھ بیٹھی، پیچھے عوضلہ کی باہوں میں محضلہ کا ہوش و حواس سے بیگانہ وجود پڑا تھا جو اسے جگانے کی کوششوں میں تھی، لیکن محضلہ کی آنکھیں ہنوز بند ہی تھیں۔ اس کے اس قدر درد بھرے جملوں کو سنتے ہوئے عنایہ بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی اور مسلسل ملیار کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے وہ اس سے بھی تسلی دے رہی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے، اپنی بہن کی اور بھائی کی تکلیف پر اور اپنے چھوٹے جیسے شہزادے کو خون میں لت پت دیکھ کر۔ سین ٹو بی کنٹینیو۔ اگر دل کر رہا ہے سبسکرائب کا بھی کر دیں۔ کیا بات ہوئی یار، ہمیشہ آپ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلی رائڈر ہوں کہ 6000 سے واپس 5000 سبسکرائب پر آ گئی ہوں۔